أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن العاصمين. اے ایمان والو، شہادت ہونی چاہیے. شہادت منا گواہی تمہارے درمیان جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت. حین الوصیت، وصیت کے وقت دو عادل شخصوں کی تم میں سے یا دو اور ہوں تمہارے سوا. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تم روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی. ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، وہ کہیں کہ ہم نہیں لیتے اس قسم کے بدلے کوئی قیمت، اگرچہ ہو وہ رشتے دار، اور نہیں ہم چھپاتے اللہ کی گواہی، یقیناً ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے. یہ 2-3 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ تھوڑا سا آسان بھی ہے اور سمجھنا تھوڑا مشکل بھی ہے. یہاں پر جو یہ اس آیت میں بات کی گئی ہے، اس کا تعلق سورت کے شروعات سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہ وہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں اور اللہ کے لیے گواہی دیں، حق کی گواہی دیں، اگرچہ یہ گواہی ان کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، ماں باپ یا اپنے خلاف بھی کیوں نہ جائے رشتہ داروں کے. یا ایسا نہ ہو کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو، عداوت ہو یا نفرت ہو، تو تم ان کے خلاف جو گواہی دو وہ ناانصافی پر مبنی ہو، ایسا نہ ہو. اس کا اب صورت کے آخر میں پھر اس کا تتمہ یعنی تکمیل کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی گواہی کی قسم ہے کہ جب تمہیں کوئی موت کے آثار نمایاں ہوں اور تم وصیت کرنا چاہتے ہو، تو اگر گھر میں ہو تو پھر تو وصیت کرنا آسان ہے، لیکن اگر گھر میں نہیں اور سفر میں ہو تو تم دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو اس وصیت پر، اور ان کو قسم دے کر کے کہو کہ ہم اس گواہی پر کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لیں گے اور نہ کسی کی طرفداری کریں گے، ہم اللہ کے لیے گواہی دیں گے. ان کو کسی بھی نماز کے بعد مسجد میں لے جاؤ اور مسجد میں ان سے گواہی لو پختہ کرنے کے لیے. مسلمان، اگر سفر میں تمہیں مسلمان نہیں ملتے، غیر مسلم ہیں، تو ان میں سے بھی جو اچھے لوگ ہوں غیر مسلم 2 ان کو گواہ بنا لو، لیکن ان کے مسجد کی شرط نہیں ہے. ان کو گواہ بنا لو اور وہ اس بات کی قسم کھائیں کہ وہ کسی طور پر بھی طرفداری نہیں کریں گے، ایسا کرے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو اس آیت کا ترجمہ. اب آگے چلیں. فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا
مقامہما من الذین استحق علیہم اولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین۔ پھر اگر ظاہر ہو جائے اس پر کہ بے شک وہ دونوں استحقا اسمن مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، یعنی جن کو گواہ بنایا تھا وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے۔ کس گناہ کے؟ یعنی اس گواہی میں انہوں نے خیانت کی ہے، یہ ظاہر ہو جائے جن کو گواہ بنایا تھا، تو دو اور گواہ کھڑے ہوں، ان دونوں کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کے حق تلفی ہوئی ہے قریب تر میت کے لکھنا بریکٹ میں۔ اب یہ فیصلہ مرنے کے بعد ہو رہا ہے نا، مرنے کے بعد پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، لشہادتنا کہ یقیناً ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، نہیں ہم نے زیادتی کی، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو پہلے گواہ بنایا گیا تھا دو آدمیوں کو، اب میت تو مر گئی جس نے وصیت کی تھی، اس کے بعد یہ ظاہر ہو جائے کہ انہوں نے اس میں وصیت کی گواہی میں خیانت کی ہے، یہ بات ظاہر ہو جائے تو پھر ان کی جگہ دو اور گواہ بنا لیے جائیں جو میت کے رشتہ دار ہوں۔ میت کے پاس موجود تھے لیکن میت نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، دوسرے دو گواہ جو میت کے رشتہ دار ہوں۔ تو یہ ایک ایڈوانٹیج دیا ہے شریعت نے۔ تو کیا کوئی اگر 60 سال میں پہنچے وہ اپنی وصیت کر دے، کیا وصیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، وصیت کرنا اچھی بات ہے، مستحب ہے، ضروری بھی۔ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ ہم وصیت تکیے کے نیچے رکھ کر کے سوتے تھے، بعض صحابہ۔ حضرت ابن عمر کے متعلق یہ مشہور ہے، وہ فرماتے میری وصیت میرے تکیے کے نیچے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا ویخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ طریقہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ دیں شہادت ٹھیک طریقے پر میت کے سامنے، یا وہ ڈریں اس سے کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں بعد ایمانہم، ان ورثاء کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ واسمعوا، اور تم ڈرو اللہ سے اور تم غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں رہنما دیتا فاسق لوگوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو دو گواہ ہے آخری، وہ میت کے پاس آ کر کے یہ بات کریں۔ اب میت تو میت ہو گئی، لیکن آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے نا، وہ نفسیاتی طور پر، اور اس بات سے ڈریں کہ اب اگر ان وارثوں میں سے پھر کوئی کھڑا ہو گیا کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، تو ہماری گواہی رد ہو جائے گی۔ تو جب گواہی ان کی رد ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی رد ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں کہ 5 سال کی سزا ہے، 4 سال کی سزا ہے، اس کے بعد پھر الیکشن لڑے گا بے ایمان آدمی۔ اور اللہ نہیں رہنمائی دیتا
فاسق لوگوں کو نہیں دیتا کا مطلب کیا؟ ایک آدمی جو ہے علل اعلان گناہ کرتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ اسی میں رہتا ہے، اسی میں چلتا ہے، اسی میں پھرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ اس کو کیوں رحمائی دے؟ نہیں دے گا۔ وہ رہنمائی تو اس کو ملے گی جو مانگے گا، ہاں، جو ایسا آئے گا اللہ کے پاس، جو آئے گا اس کو رہنمائی ملے گی نا، جو نہیں آئے گا اس کو رہنمائی کیسے ملے گی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا ورزقنا وحفظنا واشفنا ربنا انک اللہم صلی علی